کیا قبر کی گرمی یاد نہیں ہے؟ کیا جہنم کی آگ بھول گئے؟ کیا جہنم کے عذاب بھول گئے؟ کیا جنت کی نعمتیں بھول گئے؟ وہ اللہ کا کلام بھول گئے؟ وہ اللہ کا دیدار بھول گئے؟ وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے؟ وہ محبوب خدا کی محفل بھول گئے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں تو ایسے مست ہوئے کہ ہوش نہیں، اور جب اللہ بلائے تو ایسے غافل ہو جائیں، نہ بوڑھے پر جوں رہیں گے، نہ جوان کو ہوش آئے، نہ کسی عورت کو ہوش آئے، نہ کسی مرد کو ہوش آئے، نہ بازار بند ہوں۔ ارے میرے بھائیو، حکومت سے پیسہ بچانے کے لیے ہڑتالیں کی، 20 دن بازار نہ کھولے، نماز کے لیے اگر دکانیں بند کرتے تو آج اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ظالم سے باہر نکال دیتا۔ کوئی ظالم نہ آپ کے مال پہ ہاتھ ڈالتا، نہ آپ کی عزت و آبرو پہ ہاتھ ڈالتا۔ دن دہاڑے ڈاکے پڑے، کیوں پڑے؟ کہ ہم باغی ہو گئے، ہم نے اللہ سے بغاوت کر دی۔ کیا جمعے کے دن صرف اللہ بلاتا ہے؟ یہ جمعے میں اتنے کیوں آتے ہیں اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے؟ یہ کیسی وفا ہے؟ اور ایسا وفاؤں والا اللہ کہ زمین بولے اے اللہ اجازت دے میں گلستان کالونی کو نگل جاؤں، سمندر بولیں مولا اجازت دے ہم چڑھ جائیں، فرشتے بولیں اے اللہ اجازت دے ہم انہیں ہلاک کر دیں، اور جس کے سجدے کا انکار ہوا پڑا، جس کا آٹھوں بازاروں میں جس کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا، وہ جس کوئی غیرت خود جوش میں آ رہی کہ یہ میرے بنے ہوئے گندے پانی کے بنے ہوئے نطفے سے بنے ہوئے میری غذا کھا کر، میرا رزق کھا کر، میری ہواؤں سے زندہ، میرے پانیوں سے زندہ، میری روٹی سے زندہ، میرے دی ہوئے گوشت سے زندہ، میرے دی ہوئے نظام سے زندہ، یہ میرے ہی منکر بن گئے۔ 1500 روپے کا ملازم آپ کو چائے کی پیالی نہ دے تو آپ کہتے چل چھٹی کر، ہم کوئی اور رکھیں گے۔ اور جس نے اتنا بڑا وجود بخشا، آنکھوں میں چراغ جلائے، کانوں میں فون لگائے، دماغ میں برقی روئیں دوڑائیں، دل کو دھڑکایا، سارے بدن کے تک خون پہنچانے کا نظام چلایا، پھیپھڑوں کی فیکٹریاں چلائیں، رگوں میں خون پہنچایا، ہڈیوں کو غذا پہنچائی اور آنکھوں کو غذا پہنچائی، بالوں کو غذا پہنچائی، زبان کو بولنے کی طاقت دی، دانتوں کو کاٹنے کی طاقت دی، دو وہاں نالیاں لگائیں، سانس کی الگ کر دی اور معدے کی الگ کر دی، اور وہاں پردہ لگایا جو غذا منہ میں جائے تو معدہ کھل جائے اور پھیپھڑے کی طرف جانے والی نالی رک جائے۔ جو اللہ اتنی حفاظت کرے کہ آپ کا لقمہ آپ کے معدے میں جائے، وہ دو ہی تو یوں ساتھ ہیں بالکل یوں ایک ساتھ، اور وہ اللہ اتنی طاقت والا کہ سانس کی نالی بند کرے اور معدے کی نالی کا منہ کھولے اور غذا کو منہ میں سے گزار کر وہ معدے میں پہنچائے، پھر ایک زبردست طاقتور نظام چلائے، اس کو توڑ کے آنتوں میں پہنچائے، پھر کروڑوں قسم کی فیکٹریوں کو حرکت دے اور اس میں سے خون کو کھینچے، غذاؤں کو کھینچے، پھیپھڑے کو غذا، خون کو غذا، خون خود غذا لے کے چل رہا، آنتوں کو غذا، دماغ کو غذا، ہڈیوں کو غذا، ناخن کو غذا۔ ایک ناخن کھینچ لے تو ہم کیا کریں؟ کیا میرے مولا کا نظام ہے؟ یہ ہمارا قبرستان ہے، مردہ سیل باہر نکل رہے اور ناخن کی شکل میں باہر آ رہے، پھر آگے جا کے اور سخت ہو رہے، تھوڑا سا ناخن زیادہ کٹ گیا، سارا دن سی کرتا ہے، سارا دن ہائے کرتا ہے۔ یہی ناخن میرا رب کھینچ لے تو ہم تو ایک ناخن کا شکر ادا نہیں کر سکتے، یہ جوڑ بنا دیے، سیدھا کر دے تو ہم اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، یہ سب کچھ کر کے پھر ہم اللہ کے باغی ہو جائیں، ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟ ہے کوئی سوچ بچار کی بات کہ 1500 صرف دیے اور اس نے چائے کی پیالی نہ دی تو نکال دیا، اس نے گاہک کو ڈیل نہیں کیا تو نکال دیا؟ اور یہ وجود کہاں سے خرید کے لائے؟ یہ زمین کس نے بچھا کے دی؟ والارض وضعها للانام، اے میرے بندو میں نے ہی تو تمہیں بنا کے دی، فاکہۃ، دیکھو میں نے تمہارے لیے پھل نکالا، والحب ذو العصف والریحان، میں نے ہی تمہارے لیے غلہ بھی بنایا اور بھوسا بھی بنایا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، میری کیوں نعمتوں کو جھٹلاتے ہو؟ کیوں میرے باغی بنتے ہو؟ کس کا انکار کرتے ہو؟ دیکھتے نہیں ہو رب المشرق والمغرب، رب المشرقین والمغربین، میں تمہارے مشرق کا بھی رب ہوں، مغرب کا بھی رب ہوں، شمال کا بھی رب ہوں، جنوب کا بھی رب ہوں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر بھی تم میرے باغی ہو گئے، پھر بھی مجھے میری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، تمہیں مٹی سے بنایا، جن کو آگ سے بنایا۔ میری فبأي آلاء ربكما تكذبان،
क्यों मुझे झुठलाते हो, क्यों मेरी नेमतों का तुम इनकार करते हो। तुम्हें पता नहीं है कि मैंने दो पानी चलाए, एक कड़वा एक मीठा, बैनहुमा बरज़ख, उनमें पर्दा लगाया, ला यबग़ियान, ताकि कड़वा पानी मीठे में न चला जाए। अगर मैं पर्दा हटा लूं तो कड़वा मीठे में चला जाए तो फिर न कोई तुम्हें हुकूमत का पानी मीठा मिले, न जमीन का पानी मीठा मिले। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम देखते नहीं हो तुम्हारी कश्तियां मेरे इतने बड़े समंदर में आराम से कराची से चलकर न्यूयॉर्क तक चली जाती हैं, और मैं तूफानों को रोकता हूं, मौजों की लगाम को लगाम देता हूं, पानी को थाम के रखता हूं कि तुम्हारे तिनकों जैसे जहाज मेरे ऐसे मुहीब और खौफनाक समंदरों पर एक किनारे से चलकर दूसरे किनारे तक चले जाते हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम्हें पता नहीं है तुम सब मर जाओगे और तुम्हारा रब हमेशा बाकी रहेगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम्हें पता नहीं है कि हर रोज उसकी शान जुदा है। कुल्ल यौमिन हुवा फी शान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, नहीं सुनते हो। सनफ़्रुग़ु लकुम अय्युहस्सक़लान, फिर सुन लो, मैं अनकरीब तुम्हारे लिए हिसाब किताब का निजाम चलाने वाला हूं और मैं अनकरीब तुम्हारे लिए फारिग होने वाला हूं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, क्यों झुठलाते हो, क्यों बाकी बनते हो। ए इंसान होश में आ, ए जिन्नात होश में आ, तुम्हें अपने रब के निजाम का पता नहीं है कि उसने जहन्नम को बनाया हुआ है, और वो दिन तुम्हें याद नहीं है कि आसमान वर्दतन कद्दिहान और युरसल अलैकुमा शुवाजुन मिन नारिन व नुहासुन फला तंतसिरान, तुम में आग की मार, तुम्हें पानियों की मार, तुम्हें जहन्नम की मार कोई बचा सकता है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम्हें पता नहीं है कि उस दिन मुजरिमीन पहचाने जाएंगे, उनके चेहरे काले होंगे, आंखें कैरी होंगी, हाथ बंधे होंगे, पांव जकड़े होंगे, गर्दन में तोक होंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम्हें पता नहीं मेरी दोज़ख भड़क रही है और लपक रही है और झपट रही है और पुकार रही है, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, ए अल्लाह और ले आ, या अल्लाह और ले आ। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों मेरे बागी हो गए, तुम क्यों झुठलाते हो। ये भी सुन लो, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, अगर तुम मुझसे डर गए तो तुम्हारे लिए बड़ी आलीशान जन्नतें हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा ऐनान तजरियान फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान मुत्तकिईन अला फ़ुरुश बताइनुहा मिन इस्तबरक़ वजनल जन्नतैन दान फ़ीहिन्न क़ासिरातुत तर्फ़ लम यत्मिथुहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। किस रब से तुम बगावत कर रहे हो जिसने तुम्हारे लिए ऐसा गुलिस्तान तैयार किया है। ये भी कोई गुलिस्तान है कि सारा दिन मट्टी ही मट्टी, खाक ही खाक, धूल ही धूल, गर्मी ही गर्मी। आओ मेरा गुलिस्तान देखो जिसमें साए लंबे, पानी बहते हुए, साए फैले हुए, दरख्त फैले हुए, फल भरे हुए, खोशे झुके हुए, फल पके हुए और लटके हुए, परिंदे उड़ते हुए, पानी उठता हुआ, पानी बहता हुआ, हूरें सजी हुई, गिलमान खड़े हुए, तुम्हारा रब तुम्हारी खिदमत के लिए और तुम्हें खिलाने के लिए अपने दरवाजे खोले हुए, दरबार लगाए हुए, नबियों का साथ, फरिश्तों का सलाम, गुलामों का सलाम, और फर्श बिछे हुए, कालीन लगे हुए और गाँव तकिए लगे हुए। जवानी हमेशा, जिंदगी हमेशा, मोहब्बत हमेशा, जिंदगी को जवाल नहीं, जवानी को जवाल नहीं, हुकूमत को जवाल नहीं, हर ताकत अबदुल आबाद की। वो जरा देखो तो सही, वो देखो तो सही कि कैसे जन्नत का सायादार दरख्त है और उसके नीचे तख्त है और ऊपर खुशे पके हुए हैं और ऊपर तू बैठा हुआ है। तेरे साथ जन्नत की खूबसूरत बीवियां, तेरी दुनिया की मोमिन बीवियां जो जन्नत की औरतों से भी 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत हैं, वो तेरे दाएं बाएं हैं। तू नीचे देखता है तो जन्नत की नहरें चलती हैं, ऊपर देखता है तो बागा और फल झुके हुए हैं, पके हुए हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब मैं क्या क्या मेरा बंदा तुम्हें बताऊं और मेरी किस किस बात का तुम इनकार करोगे। आखिर ही कुछ शर्मो हया चाहिए, आखिर ही कुछ गैरत चाहिए। मेरे भाइयों, अपने अल्लाह को राजी करें। जिन दुकानों के पीछे नमाजें छूट गईं, जिन दुकानों के पीछे सच को तलाक हो गई, जिन दुकानों के पीछे दयानत चली गई, खयानत आ गई, बददयांती आ गई, हाँ
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا بددیانت سے، وہ تو نے جو امانت کھائی لے کے آ، وہ امانت جو تو کھا گیا تھا لے کے آ۔ کہے گا یا اللہ کہاں سے لاؤں، وہ تو دنیا میں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پڑی ہوئی ہے جہنم میں، پڑی ہے، جا اٹھا کے لا۔ اور وہ جہنم میں کیسے جائے؟ تو فرشتے ماریں گے چل، اور وہ اس کو لے کے چلیں گے، اور چلتے چلتے دوزخ کا سب سے خطرناک حصہ حاویہ، وہاں اس کو لے کے جائیں گے جہاں منافق رہتے ہیں۔ بددیانت لوگ حاویے تک چلے جائیں گے ایمان ہونے کے ساتھ بھی۔ امانت کو کھانے والے لوگ حاویہ میں چلے جائیں گے جو منافقین کی آگ ہے اس میں۔ وہاں دیکھے گا تو جس کا مال دبایا تھا دنیا میں وہاں پڑا ہوگا، کہے گا اچھا یہاں پڑا ہے، اتنے میں وہ تباہ ہو جائے گا، اس کو اٹھائے گا، کندھے پہ رکھے گا، پھر اوپر چڑھنا شروع کرے گا، چڑھنا شروع کرے گا، چڑھنا شروع کرے گا۔ جب دوزخ کے کنارے پر آ جائے گا تو وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اور پھر حاویہ میں جا گرے گا۔ اس کے ساتھ فرشتے مار کر پھر کہیں گے جا واپس لے کے آ، پھر یہ واپس جائے گا، پھر اسے اٹھائے گا، پھر کندھے پہ لے کے چڑھے گا اور چڑھے گا اور چڑھے گا۔ جب کنارے پر آئے گا تو پھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی، اس کے پھر فرشتے مار کے نیچے گرا دیں گے، جا لے کے آ۔ اب یہ کبھی اس میں سے نہیں نکل سکتا۔ اس کمانے سے توبہ کریں، یہ کمانا جہنم میں لے جائے گا۔ اور ادھر دوسری سنو، سَيَعْلَمُونَ الْيَوْمَ مَنْ أَصْحَابُ الْكِرَمِ، ایک فرشتہ اعلان کرے گا آج پتہ چلے گا عزت والے کون ہیں، آج پتہ چلے گا عزت والے کون ہیں۔ أَيْنَ الَّذِينَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، کہاں ہیں راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھنے والے؟ ارے میرے بھائیو، یہ نماز کی غفلت بہت بڑی ہلاکت ہے۔ میں کیسے سمجھاؤں؟ میں تو جب بھی جمعہ پڑھاتا ہوں میں یہ مضمون ضرور بیان کروں۔ مجھے جب یہ مجمع نظر آتا ہے تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ یہ 8ویں دن آتے ہیں اور باقی دن کہاں ہوتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ ان کے آنکھ کیا ہو گیا؟ ان کے کانوں میں ڈاٹ لگ گیا، یا دل کے اوپر کوئی پردہ آ گیا، یا میں کوئی عربی میں بات کرتا ہوں جو سمجھ میں نہیں آتی، یا میں کوئی ان سے چندے کا مطالبہ کر رہا ہوں، یا کوئی اپنی ذات کے لیے سوال کر رہا ہوں، یا اپنی شخصیت کی دعوت دے رہا ہوں۔ آج نماز عزت دلائے گی، سب سے پہلا اعلان ہوگا، کہاں آج پتہ چلے گا عزت والے کون ہیں، کہاں ہیں راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھنے والے اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے۔ صرف نماز نہیں، زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی۔ پیسہ ہے زکوٰۃ نہیں دے رہے، پیسہ ہے اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کر رہے۔ بھائیو، اللہ کے نام پہ خرچ کرنا سیکھیں، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو سادگی پہ لائیں اور اللہ کے نام پہ لٹانا سیکھیں۔ اللہ آپ کی نسلوں کو واپس کرے گا، صرف آپ کو نہیں، آپ کی نسلوں کو واپس کرے گا۔ آپ اللہ کو قرضہ دے رہے ہیں، کسی ایسے ایرے غیر کو قرضہ نہیں دے رہے۔ یہاں مسجدیں والے چندے مانگ رہے، بھائی مسجد کو چندہ دو، مدرسوں والے چندے مانگ رہے، مدرسوں کو چندے دو۔ یہ تو مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے کہ اللہ کے گھر میں مسجد کے لیے چندہ مانگا جائے، اور کہیں صندوقچیاں پھرا رہے، کہیں وہ جھولیاں۔ ایسی مجھے شرم آتی ہے، یہ کرنے والوں پر بھی میں کیا کہوں، ان کی عقلوں پہ بھی پردہ ہے کہ اللہ کے گھر میں مخلوق کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں، اور پھر ان مسلمانوں کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے کہ ان کو غیرت نہیں آتی کہ مسجد کے لیے جھولی پھیلائی جا رہی ہو، اور یہ گھروں میں اچھا خاصا کھاتے پیتے ہوں اور مسجد کے لیے جھولی پھیلائی جائے اور مسجد کے لیے صندوق رکھے جائیں، اور ہر نماز کے بعد مدرسے کے لیے لوگ چندہ مانگ رہے ہوں۔ یہ ایمانی اور غیرت کے خلاف، مسلمان کی سخاوت کے خلاف ہے کہ اس طرح مسجد کے لیے جھولیاں پھریں اور مسجد کے لیے صندوق پھریں۔ ہم تو اللہ کے نام پہ بے دھڑک لگائیں۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 67 دفعہ یہ حکم چلا ہے، اور ہر دفعہ زکوٰۃ کے ساتھ نماز، نماز، زکوٰۃ، زکوٰۃ، نماز، نماز، زکوٰۃ، زکوٰۃ، نماز۔ نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں نسبتاً زکوٰۃ دینے والوں سے، زکوٰۃ دینے والے تھوڑے ہیں، پیسہ جاتے ہوئے جان جاتی ہے۔ ہمیں نہ دو، اپنے غریب رشتہ داروں کو تلاش کر کے دیں، اپنے غریب رشتہ داروں کو، اپنے غریب پڑوسیوں کو۔ آج جو صحیح دیانت دار تنخواہ دار ہے وہ بھی مستحق زکوٰۃ ہے اگر وہ دیانت دار ہے تو،
اگر رشوت نہیں لیتا تو آج کا ایس پی بھی مستحق زکات ہے. میرا ایک دوست ایس پی کہنے لگا میں زکات کا مستحق ہوں، حالانکہ میں ملتان کا ایس پی ہوں، کہ 15 دن میرے گھر میں کبھی سالن پکتا ہے کبھی نہیں پکتا. اپنے اوپر صرف خرچ کرنا. بچے کو کھلونے کی خواہش تھی، 1000 روپے کے کھلونے لے کے دے دیے. کیا ظلم ہے یہ؟ 1000 روپے کے کھلونے بچے کو لے کے دے دیے. کیا اللہ نہیں پوچھے گا کہ اس 1000 سے کسی غریب کے گھر کا دیا جل سکتا تھا اور کسی کے غریب کا ایک ہفتہ گزر سکتا تھا؟ تیرے کسی مسکین رشتہ دار کے گھر میں بھی کچھ سالن پک سکتا تھا. رزق دیا تو اس کا ہوش نہیں کہ اس کا حق ادا کریں، جان دی تو اس کا ہوش نہیں کہ اس کا حق ادا کریں. سجدہ جان کا حق ہے اور زکات اور صدقات یہ مال کا حق ہے. میں کب اپنے لیے مانگ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، ان کو تلاش کریں اللہ کے واسطے. اپنی بیویوں سے پوچھو سونے کی زکات دی ہے؟ دے ورنہ تو خود پکڑی جائے گی، تیرا زیور تیرے لیے گنجا سانپ بن کے تیری زبان کو ڈسے گا. ان کا میں نے تو بچیوں کے لیے سنبھال کے رکھا ہے. اس کی زکات دو پھر ٹھیک ہے، ورنہ اسم کو توڑ کے اس کی زکات دو، نہیں تو یہ مال پکڑوا دے گا قیامت کے دن. نماز نہیں چھڑا سکتی اگر زکات نہیں دی، اور زکات نہیں چھڑا سکتی اگر نماز نہیں پڑھی. مسجد بنا دی 50 لاکھ میں، اگر خود نمازی نہیں تو یہ مسجد بنانا اسے جہنم سے نہیں بچا سکتا. میرے بھائیوں، اپنی جان کا بھی صحیح استعمال کریں اور اپنے مال کا بھی صحیح استعمال کریں. ہم ایسے اندھے نہیں ہیں کہ جو بچے نے چاہا لا کے دے دیا، جو بیگم نے مانگا اٹھا کے دے دیا. نہیں، ہم پہلے دیکھیں گے اپنے اوپر. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سائل ہے، حضور سے مانگنے آئے. آپ نے کہا عثمان کے پاس چلے جاؤ. عثمان سے مانگنے گئے تو آگے بیوی پہ لڑ رہے. کس بات پہ؟ یوں کہہ رہے وہ باہر چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے تو باہر آواز آ رہی. بیوی کو کہہ رہے اللہ کی بندی رات تو نے چراغ میں بتی موٹی ڈال دی. وہ بتی ڈالتے تھے نا اس کی روئی کی، تو تیل زیادہ جل گیا. تو یہ کہنے لگے یہ کس کنجوس کے پاس بھیج دیا؟ جو بیوی پہ لڑ رہا ہو کہ تو نے بتی موٹی ڈالی ہے تو یہ مجھے کیا دے؟ تو یہ دمڑی بھی نہیں دے گا. جب ان کو باہر بلایا اور خیرات مانگی کہ وہاں سے آیا ہوں، تو انہوں نے اندر گیا ایک تھیلی اٹھائی، نہ پوچھا کہ کتنے چاہیے، نہ پوچھا کہ کون ہو، 3000 درہم اٹھا کے دے دیے. وہ حیران ہو کے کہنے لگا یار ایک بات تو بتاؤ. کہا کیا؟ کہا یہ مجھے تو نے اتنے دے دیے کہ میری اگلی نسل کو بھی کافی ہیں، اور خود بیوی پہ تو لڑ رہا تھا کہ بتی موٹی کیوں کر دی؟ کہنے لگے وہ اپنی ذات پہ خرچ تھا، وہ پھونک پھونک کے کرنا ہے. یہ اللہ کو دے رہا ہوں جتنا مرضی دے دو، یہ تجھے تھوڑا اللہ کو دے رہا ہوں. تو اپنی جان کو بھی لگائیں اللہ پر اور اپنے مال کو بھی لگائیں اللہ پر. اور میرے بھائیوں اپنی کمائیوں کو حلال پہ لائیں. اپنی اولاد کو اور بیویوں کو سمجھا دیں کہ ہم تمہاری خاطر دوزخ میں نہیں جا سکتے. یہ ہم اس پر توبہ کریں، اس پر توبہ کریں. اور یہ آبادی ہر وقت ہونی چاہیے مسجد کی. چلو کوئی جو جہاں سے بھی آیا ہے مسجد کے عادی بنو. میرے بھائیوں ہماری جماعت گئی تھی اردن میں 1991 میں، تو ہم اسرائیل کے بارڈر پر چلے. انہوں نے بتایا کہ یہ ہم سے آمد رفت بات چیت ہوتی رہتی ہے، چونکہ کچھ عرب ادھر رہتے ہیں کچھ عرب ادھر رہتے ہیں، رشتہ داریاں ہیں. تو کہا یہ یہودی ہم سے پوچھتے ہیں تمہاری فجر میں نمازی کتنے ہوتے ہیں اور تمہارے جمعے میں نمازی کتنے ہوتے ہیں. ہم نے پوچھا یہ تحقیق کیوں کرتے ہو؟ ان کا ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ جب فجر کی نماز کے نمازی اور جمعے کی نماز کے نمازیوں کی تعداد برابر ہو جائے گی تو یہودی دنیا سے مٹ جائیں گے. اب یہاں فجر میں 1.5 صف ہوتی ہے اور جمعے میں باہر بھی صفیں بنی پڑی. چلو میں کہتا ہوں مان لیا 1/3 طبقہ باہر سے آیا ہے، یہ 2/3 تو یہیں سے اٹھ کے آیا ہے. یہ کیوں نہیں ہر نماز میں آتا؟ میرے بھائیوں اپنے حال پہ رحم کریں، اللہ کے واسطے میری پکار کو سنیں. میں آپ کو کوئی فلسفہ نہیں سمجھا رہا. میرا روزانہ ہر جمعہ جب آتا ہوں میں یہی مضمون بیان کرتا ہوں. میں روزانہ آپ کو نیا بیان سنا سکتا ہوں. 360 دن ہیں، میں اللہ کے فضل سے آپ کو روزانہ نیا 360 دن میں آپ کو 360 نئے بیان سنا سکتا ہوں. میں یہاں بیان کرنے نہیں بیٹھتا.
अपना दुखड़ा मैं रोता हूं कि पूरी गुलिस्तान कॉलोनी जहन्नुम की तरफ जाए और मैं इनका पड़ोसी हूं और मैं इन्हें जहन्नुम में जाता देखूं और मेरी हाय ना निकले तो मैं डूब के मर जाऊं। जलता कुत्ता हम नहीं देख सकते और उस हमारी आंसू निकल पड़े। चूहे को हम जलता नहीं देख सकते और मैं इतनी शक्लों को जहन्नुम में जाता देखूं। जिसने फजर आज नहीं पढ़ी उसने अपुर जहन्नुम को वाजिब कर लिया, जो अब आइंदा असर नहीं पड़ेगा उस पर जहन्नुम वाजिब हो गई। फिर मैं क्या मजमून बयान करूं, क्या फलसफे बयान करूं। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी जात पे रहम करें, अपने बच्चों पे रहम करें, अपने घर वालों पे रहम करें, मस्जिद की दौड़ लगाएं, अपने माल को अल्लाह के नाम पे खर्च फरमाएं ताकि यहां भी जहान बने और वो भी जहान बने। क्या जिंदगी है, चलते चलते सांस निकल जाता है, फिर यूं मिट जाते हैं जैसे दुनिया में कभी आए न थे। पोते पूछते हैं अब्बा दादा की कब्र कहां है? अब्बा कहते हैं बेटा यहीं कहीं मिल गई, पता नहीं कहां है। अरे आज तो अगली नस्ल दादे की कब्र नहीं देख सकती। हम इस दुनिया की खातिर अल्लाह के बागी हो जाएं। इस बेवफा जहान की खातिर अल्लाह से बगावत कर जाएं, जो ऐसा मेहरबान, जो ऐसा करीम। तो इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और अपने अल्लाह को राजी करें। यही मेरी फरियाद है, यही मेरी पुकार है। मैं भी तौबा करता हूं, आप भी अल्लाह की बारगाह में तौबा करें कि कोई काम अल्लाह की मंशा के खिलाफ ना होगा। इसको सीखने के लिए हम कहते हैं तबलीग में जाओ, चिल्ला लगाओ। हम कोई किसी तबलीगी जमात का मेंबर नहीं बना रहे, हम खुद तबलीग में जाते हैं, औरों को कहते हैं निकलो कि हमारी तौबा पक्की हो, हमारे आमाल दुरुस्त हों और अल्लाह हमसे राजी हो। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। खुतबे से पहले क्या कब्र की गर्मी याद नहीं है? क्या जहन्नुम की आग भूल गए? क्या जहन्नुम के अजाब भूल गए? क्या जन्नत की नेमतें भूल गए? वो अल्लाह का कलाम भूल गए, वो अल्लाह का दीदार भूल गए, वो अल्लाह से मुलाकात भूल गए, वो महबूब खुदा की महफिल भूल गए। ये कैसा इस्लाम है? ये कैसे पत्थर दिल हैं जो कमाने में तो ऐसे मस्त हुए कि होश नहीं, और जब अल्लाह बुलाए तो ऐसे गाफिल हो जाएं। ना बूढ़े पर जूरेंगे, ना जवान को होश आए, ना किसी औरत को होश आए, ना किसी मर्द को होश आए, ना बाजार बंद हों। अरे मेरे भाइयों, हुकूमत से पैसा बचाने के लिए हड़तालें की, 20-20 दिन बाजार न खोले, नमाज के लिए अगर दुकानें बंद करते तो आज अल्लाह ताला आपको हर जालिम से बाहर निकाल देता। कोई जालिम ना आपके माल पे हाथ डालता, ना आपकी इज्जत और आबरू पे हाथ डालता। दिन दहाड़े डाके पड़े, क्यों पड़े? कि हम बागी हो गए, हमने अल्लाह से बगावत कर दी। क्या जुमे के दिन सिर्फ अल्लाह बुलाता है? ये जुमे में इतने क्यों आते हैं और बाकी दिनों में क्यों नहीं आते? ये कैसी वफा है? और ऐसा वफाओं वाला अल्लाह कि जमीन बोले अल्लाह इजाजत दे मैं गुलिस्तान कॉलोनी को निगल जाऊं, समंदर बोले मौला इजाजत दे हम चढ़ जाएं, फरिश्ते बोले अल्लाह इजाजत दे हम इन्हें हलाक कर दें, और जिसके सजदे का इनकार हुआ पड़ा, जिसका आठों बाजारों में जिसकी शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा, वो जिसकी गैरत खुद जोश में आ रही कि ये मेरे बने हुए गंदे पानी के बने हुए नुत्फे से बने हुए, मेरी गिजा खाकर, मेरा रिस्क खाकर, मेरी हवाओं से जिंदा, मेरे पानियों से जिंदा, मेरी रोटी से जिंदा, मेरे दिए हुए गोश्त से जिंदा, मेरे दिए हुए निजाम से जिंदा, ये मेरे ही मुनकिर बन गए। 1500 रुपए का मुलाजिम आपको चाय की प्याली न दे तो आप कहते चल छुट्टी कर, हम कोई और रखेंगे। और जिसने इतना बड़ा वजूद बख्शा, आंखों में चराग जलाए, कानों में फोन लगाए, दिमाग में बर्क की रौएं दौड़ाई, दिल को धड़काया, सारे बदन के तक खून पहुंचाने का निजाम चलाया, फेफड़ों की फैक्ट्रियां चलाई, रगों में खून पहुंचाया, हड्डियों को गिजा पहुंचाई और आंखों को गिजा पहुंचाई, बालों को गिजा पहुंचाई, जबान को बोलने की ताकत दी, दांतों को काटने की ताकत दी, दो वहां नालियां लगाई, सांस की अलग कर दी और मैदे की अलग कर दी, और वहां पर्दा लगाया जो गिजा मुंह में जाए तो मैदा खुल जाए और फेफड़े की तरफ जाने वाली नाली रुक जाए। जो अल्लाह इतनी हिफाजत करे कि आपका लुकमा आपके मैदे में जाए, वो दो ही तो यूं साथ हैं, बिल्कुल यूं।
ایک ساتھ, اور وہ اللہ اتنی طاقت والا کہ سانس کی نالی بند کرے اور معدے کی نالی کا منہ کھولے اور غذا کو منہ میں سے گزار کر وہ معدے میں پہنچائے, پھر ایک زبردست طاقتور نظام چلائے, اس کو توڑ کے آنتوں میں پہنچائے, پھر کروڑوں قسم کی فیکٹریوں کو حرکت دے اور اس میں سے خون کو کھینچے, غذاؤں کو کھینچے, پھیپھڑے کو غذا, خون کو غذا, خون خود غذا لے کے چل رہا, آنتوں کو غذا, دماغ کو غذا, ہڈیوں کو غذا, ناخن کو غذا. ایک ناخن کھینچ لے تو ہم کیا کریں؟ کیا میرے مولا کا نظام ہے؟ یہ ہمارا قبرستان ہے, مردہ سیل باہر نکل رہے اور ناخن کی شکل میں باہر آ رہے, پھر آگے جا کے اور سخت ہو رہے, تھوڑا سا ناخن زیادہ کٹ گیا, سارا دن سی سی کرتا ہے, سارا دن ہائے ہائے کرتا ہے. یہی ناخن میرا رب کھینچ لے تو ہم تو ایک ناخن کا شکر ادا نہیں کر سکتے. یہ جوڑ بنا دیے, سیدھا کر دے تو ہم اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں, یہ سب کچھ کر کے پھر ہم اللہ کے باغی ہو جائیں, ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟ ہے کوئی سوچ بچار کی بات کہ 1500 صرف دیے اور اس نے چائے کی پیالی نہ دی تو نکال دیا, اس نے گاہک کو ڈیل نہیں کیا تو نکال دیا, اور یہ وجود کہاں سے خرید کے لائے؟ یہ زمین کس نے بچھا کے دی؟ والارض وضعها للانام. اے میرے بندو, میں نے ہی تو تمہیں بنا کے دی. فاکہۃ, دیکھو میں نے تمہارے لیے پھل نکالا. والحب ذو العصف والریحان, میں نے ہی تمہارے لیے غلہ بھی بنایا اور بھوسا بھی بنایا. فبأي آلاء ربكما تكذبان, میری کیوں نعمتوں کو جھٹلاتے ہو؟ کیوں میرے باغی بنتے ہو؟ کس کس کا انکار کرتے ہو؟ دیکھتے نہیں ہو رب المشرق والمغرب, رب المشرقین والمغربین, میں تمہارے مشرق کا بھی رب ہوں, مغرب کا بھی رب ہوں, شمال کا بھی رب ہوں, جنوب کا بھی رب ہوں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, پھر بھی تم میرے باغی ہو گئے, پھر بھی مجھے میری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار, تمہیں مٹی سے بنایا, جن کو آگ سے بنایا. میری فبأي آلاء ربكما تكذبان, کیوں مجھے جھٹلاتے ہو؟ کیوں میری نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے 2 پانی چلائے, ایک کڑوا ایک میٹھا, بینہما برزخ, ان میں پردہ لگایا, لا یبغیان, تاکہ کڑوا پانی میٹھے میں نہ چلا جائے. اگر میں پردہ ہٹا لوں تو کڑوا میٹھے میں چلا جائے تو پھر نہ کوئی تمہیں حکومت کا پانی میٹھا ملے, نہ زمین کا پانی میٹھا ملے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تم دیکھتے نہیں ہو تمہاری کشتیاں میرے اتنے بڑے سمندر میں آرام سے کراچی سے چل کر نیو یارک تک چلی جاتی ہیں, اور میں طوفانوں کو روکتا ہوں, موجوں کی لگام کو لگام دیتا ہوں, پانی کو تھام کے رکھتا ہوں کہ تمہارے تنکوں جیسے جہاز میرے ایسے محیط اور خوفناک سمندروں پر ایک کنارے سے چل کر دوسرے کنارے تک چلے جاتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تمہیں پتہ نہیں ہے تم سب مر جاؤ گے اور تمہارا رب ہمیشہ باقی رہے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہر روز اس کی شان جدا ہے. كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان, نہیں سنتے ہو؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان, پھر سن لو میں ان قریب تمہارے لیے حساب کتاب کا نظام چلانے والا ہوں, اور میں ان قریب تمہارے لیے فارغ ہونے والا ہوں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, کیوں جھٹلاتے ہو؟ کیوں باقی بنتے ہو؟ اے انسان ہوش میں آ, اے جنات ہوش میں آ, تمہیں اپنے رب کے نظام کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے جہنم کو بنایا ہوا ہے, اور وہ دن تمہیں یاد نہیں ہے کہ آسمان وردتن کالدہان, اور یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران, تم میں آگ کی مار, تمہیں پانیوں کی مار, تمہیں جہنم کی مار کوئی بچا سکتا ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس دن مجرمین پہچانے جائیں گے, ان کے چہرے کالے ہوں گے, آنکھیں کیری ہوں گی, ہاتھ بندھے ہوں گے, پاؤں جکڑے ہوں گے, گردن میں توق ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تمہیں پتہ نہیں میری دوزخ بھڑک رہی ہے اور لپک رہی ہے اور جھپٹ رہی ہے اور پکار رہی ہے, هل من مزید, هل من مزید, اے اللہ اور لے آ, یا اللہ اور لے آ. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں میرے باغی ہو گئے؟ تم کیوں جھٹلاتے ہو؟ یہ بھی سن لو, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اگر تم مجھ سے ڈر گئے تو تمہارے لیے بڑی عالی شان جنتیں ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان
متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. کس رب سے تم بغاوت کر رہے ہو جس نے تمہارے لیے ایسا گلستان تیار کیا ہے؟ یہ بھی کوئی گلستان ہے کہ سارا دن مٹی ہی مٹی، خاک ہی خاک، دھول ہی دھول، گرمی ہی گرمی. آؤ میرا گلستان دیکھو جس میں سائے لمبے، پانی بہتے ہوئے، سائے پھیلے ہوئے، درخت پھیلے ہوئے، پھل بھرے ہوئے، خوشے جھکے ہوئے، پھل پکے ہوئے اور لٹکے ہوئے، پرندے اڑتے ہوئے، پانی اٹھتا ہوا، پانی بہتا ہوا، حوریں سجی ہوئیں، غلمان کھڑے ہوئے، تمہارا رب تمہاری خدمت کے لیے اور تمہیں کھلانے کے لیے اپنے دروازے کھولے ہوئے، دربار لگائے ہوئے، نبیوں کا ساتھ، فرشتوں کا سلام، غلاموں کا سلام، اور فرش بچھے ہوئے، قالین لگے ہوئے اور گاؤ تکیے لگے ہوئے. جوانی ہمیشہ، زندگی ہمیشہ، محبت ہمیشہ، زندگی کو زوال نہیں، جوانی کو زوال نہیں، حکومت کو زوال نہیں، ہر طاقت ابد الآباد کی. وہ ذرا دیکھو تو صحیح، وہ دیکھو تو صحیح کہ کیسے جنت کا سایہ دار درخت ہے اور اس کے نیچے تخت ہے اور اوپر خوشے پکے ہوئے ہیں اور اوپر تو بیٹھا ہوا ہے. تیرے ساتھ جنت کی خوبصورت بیویاں، تیری دنیا کی مومن بیویاں جو جنت کی عورتوں سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہیں، وہ تیرے دائیں بائیں ہیں. تو نیچے دیکھتا ہے تو جنت کی نہریں چلتی ہیں، اوپر دیکھتا ہے تو باغ اور پھل جھکے ہوئے ہیں، پکے ہوئے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب میں کیا کیا میرا بندہ تمہیں بتاؤں اور میری کس کس بات کا تم انکار کرو گے؟ آخر ہی کچھ شرم و حیا چاہیے، آخر ہی کچھ غیرت چاہیے. میرے بھائیوں، اپنے اللہ کو راضی کریں. جن دکانوں کے پیچھے نمازیں چھوٹ گئیں، جن دکانوں کے پیچھے سچ کو طلاق ہو گئی، جن دکانوں کے پیچھے دیانت چلی گئی، خیانت آ گئی، بددیانتی آ گئی، ہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا بددیانت سے، وہ تو نے جو امانت کھائی لے کے آ، وہ امانت جو تو کھا گیا تھا لے کے آ. کہے گا یا اللہ کہاں سے لاؤں، وہ تو دنیا میں رہ گئی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پڑی ہوئی ہے جہنم میں، پڑی ہے، جا اٹھا کے لا. اور وہ جہنم میں کیسے جائے؟ تو فرشتے ماریں گے چل، اور وہ اس کو لے کے چلیں گے اور چلتے چلتے دوزخ کا سب سے خطرناک حصہ حاویہ، وہاں اس کو لے کے جائیں گے جہاں منافق رہتے ہیں. بددیانت لوگ حاویہ تک چلے جائیں گے ایمان ہونے کے ساتھ بھی. امانت کو کھانے والے لوگ حاویہ میں چلے جائیں گے جو منافقین کی آگ ہے اس میں. وہاں دیکھے گا تو جس کا مال دبایا تھا دنیا میں وہاں پڑا ہوگا، کہے گا اچھا یہاں پڑا ہے. اتنے میں وہ تباہ ہو جائے گا، اس کو اٹھائے گا، کندھے پہ رکھے گا، پھر اوپر چڑھنا شروع کرے گا، چڑھنا شروع کرے گا، چڑھنا شروع کرے گا. جب دوزخ کے کنارے پر آ جائے گا تو وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اور پھر حاویہ میں جا گرے گا. اس کے ساتھ فرشتے مار کر پھر کہیں گے جا واپس لے کے آ. پھر یہ واپس جائے گا، پھر اسے اٹھائے گا، پھر کندھے پہ لے کے چڑھے گا اور چڑھے گا اور چڑھے گا. جب کنارے پر آئے گا تو پھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی، اس کے پھر فرشتے مار کے نیچے گرا دیں گے جا لے کے آ. اب یہ کبھی اس میں سے نہیں نکل سکتا. اس کمانے سے توبہ کریں، یہ کمانا جہنم میں لے جائے گا. اور ادھر دوسری سنو، سَيَعْلَمُونَ الْيَوْمَ مَنْ أَصْحَابُ الْكَرَمِ. ایک فرشتہ اعلان کرے گا آج پتہ چلے گا عزت والے کون ہیں، آج پتہ چلے گا عزت والے کون ہیں. أَيْنَ الَّذِينَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ. کہاں ہیں راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھنے والے؟ ارے میرے بھائیو، یہ نماز کی غفلت بہت بڑی ہلاکت ہے. میں کیسے سمجھاؤں؟ میں تو جب بھی جمعہ پڑھاتا ہوں میں یہ مضمون ضرور بیان کروں. مجھے جب یہ مجمع نظر آتا ہے تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ یہ 8ویں دن آتے ہیں اور باقی دن کہاں ہوتے ہیں. یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ ان کے آنکھ کیا ہو گیا؟ ان کے کانوں میں ڈاٹ لگ گیا، یا دل کے اوپر کوئی پردہ آ گیا، یا میں کوئی عربی میں بات کرتا ہوں جو سمجھ میں نہیں آتی، یا میں کوئی ان سے چندے کا مطالبہ کر رہا ہوں، یا کوئی اپنی ذات کے لیے سوال کر رہا ہوں، یا اپنی شخصیت کی دعوت دے رہا ہوں. آج نماز عزت دلائے گی. سب سے پہلا اعلان ہوگا
کہاں آج پتہ چلے گا عزت والے کون ہیں، کہاں ہیں راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھنے والے اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے۔ صرف نماز نہیں، زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی۔ پیسہ ہے زکوٰۃ نہیں دے رہے، پیسہ ہے اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کر رہے۔ بھائیو اللہ کے نام پہ خرچ کرنا سیکھیں، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو سادگی پہ لائیں اور اللہ کے نام پہ لٹانا سیکھیں۔ اللہ آپ کی نسلوں کو واپس کرے گا، صرف آپ کو نہیں، آپ کی نسلوں کو واپس کرے گا۔ آپ اللہ کو قرضہ دے رہے ہیں، کسی ایسے غیر کو قرضہ نہیں دے رہے۔ یہاں مسجد والے چندے مانگ رہے، بھائی مسجد کو چندہ دو، مدرسوں والے چندے مانگ رہے، مدرسوں کو چندے دو۔ یہ تو مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے کہ اللہ کے گھر میں مسجد کے لیے چندہ مانگا جائے، اور کہیں صندوقچیاں پھرا رہے، کہیں وہ جھولیاں۔ ایسی مجھے شرم آتی ہے، یہ کرنے والوں پر بھی میں کیا کہوں، ان کی عقلوں پہ بھی پردہ ہے کہ اللہ کے گھر میں مخلوق کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں، اور پھر ان مسلمانوں کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے کہ ان کو غیرت نہیں آتی کہ مسجد کے لیے جھولی پھیلائی جا رہی ہو، اور یہ گھروں میں اچھا خاصا کھاتے پیتے ہوں اور مسجد کے لیے جھولی پھیلائی جائے اور مسجد کے لیے صندوق رکھے جائیں، اور ہر نماز کے بعد مدرسے کے لیے لوگ چندہ مانگ رہے ہوں۔ یہ ایمانی اور غیرت کے خلاف، مسلمان کی سخاوت کے خلاف ہے کہ اس طرح مسجد کے لیے جھولیاں پھریں اور مسجد کے لیے صندوق پھریں۔ ہم تو اللہ کے نام پہ بے دھڑک لگائیں۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 67 دفعہ یہ حکم چلا ہے، اور ہر دفعہ زکوٰۃ کے ساتھ نماز، نماز، زکوٰۃ، زکوٰۃ، نماز، نماز، زکوٰۃ، زکوٰۃ، نماز۔ نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں نسبتاً زکوٰۃ دینے والوں سے، زکوٰۃ دینے والے تھوڑے ہیں، پیسہ جاتے ہوئے جان جاتی ہے۔ ہمیں نہ دو، اپنے غریب رشتہ داروں کو تلاش کر کے دیں، اپنے غریب رشتہ داروں کو، اپنے غریب پڑوسیوں کو۔ آج جو صحیح دیانتدار تنخواہ دار ہے وہ بھی مستحق زکوٰۃ ہے اگر وہ دیانتدار ہے تو۔ اگر رشوت نہیں لیتا تو آج کا ایس پی بھی مستحق زکوٰۃ ہے۔ میرا ایک دوست ایس پی کہنے لگا میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، حالانکہ میں ملتان کا ایس پی ہوں، کہ 15 دن میرے گھر میں کبھی سالن پکتا ہے کبھی نہیں پکتا۔ اپنے اوپر صرف خرچ کرنا۔ بچے کو کھلونے کی خواہش تھی، 1000 روپے کے کھلونے لے کے دے دیے۔ کیا ظلم ہے یہ، 1000 روپے کے کھلونے بچے کو لے کے دے دیے۔ کہ اللہ نہیں پوچھے گا کہ اس 1000 سے کسی غریب کے گھر کا دیا جل سکتا تھا اور کسی کے غریب کا ایک ہفتہ گزر سکتا تھا، تیرے کسی مسکین رشتہ دار کے گھر میں بھی کچھ سالن پک سکتا تھا۔ رزق دیا تو اس کا ہوش نہیں کہ اس کا حق ادا کریں، جان دی تو اس کا ہوش نہیں کہ اس کا حق ادا کریں۔ سجدہ جان کا حق ہے، اور زکوٰۃ اور صدقات یہ مال کا حق ہے۔ میں کب اپنے لیے مانگ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اللہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، ان کو تلاش کریں اللہ کے واسطے۔ اپنی بیویوں سے پوچھو سونے کی زکوٰۃ دی ہے؟ دے، ورنہ تو خود پکڑی جائے گی، تیرا زیور تیرے لیے گنجا سانپ بن کے تیری زبان کو ڈسے گا۔ ان کا میں نے تو بچیوں کے لیے سنبھال کے رکھا ہے، اس کی زکوٰۃ دو پھر ٹھیک ہے، ورنہ اسم کو توڑ کے اس کی زکوٰۃ دو، نہیں تو یہ مال پکڑوا دے گا قیامت کے دن۔ نماز نہیں چھڑا سکتی اگر زکوٰۃ نہیں دی، اور زکوٰۃ نہیں چھڑا سکتی اگر نماز نہیں پڑھی۔ مسجد بنا دی 50 لاکھ میں، اگر خود نمازی نہیں تو یہ مسجد بنانا اسے جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ میرے بھائیو، اپنی جان کا بھی صحیح استعمال کریں اور اپنے مال کا بھی صحیح استعمال کریں۔ ہم ایسے اندھے نہیں ہیں کہ جو بچے نے چاہا لا کے دے دیا، جو بیگم نے مانگا اٹھا کے دے دیا۔ نہیں نہیں، ہم پہلے دیکھیں گے اپنے اوپر۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سائل ہے، حضور سے مانگنے آیا، آپ نے کہا عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ عثمان سے مانگنے گئے تو آگے بیوی پہ لڑ رہے، کس بات پہ؟ یوں کہہ رہے، وہ باہر چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے تو باہر آواز آ رہی، بیوی کو کہہ رہے اللہ کی بندی رات تو نے چراغ میں بتی موٹی ڈال دی، وہ بتی ڈالتے تھے نا اس کی روئی کی، تو تیل زیادہ جل گیا۔ تو یہ کہنے لگے یہ کس کنجوس کے پاس بھیج دیا؟ جو بیوی پہ لڑ رہا ہو کہ تو نے بتی موٹی ڈالی ہے تو یہ مجھے کیا دے، تو یہ دمڑی بھی نہیں دے گا۔ جب ان کو باہر بلایا اور خیرات مانگی کہ وہاں سے آیا ہوں
تو انہوں نے اندر گیا، ایک تھیلی اٹھائی، نہ پوچھا کہ کتنے چاہیے، نہ پوچھا کہ کون ہو، 3000 درہم اٹھا کے دے دیے۔ وہ حیران ہو کے کہنے لگا یار ایک بات تو بتاؤ۔ کہا کیا؟ کہا یہ مجھے تو نے اتنے دے دیے کہ میری اگلی نسل کو بھی کافی ہیں، اور خود بیوی پہ تو لڑ رہا تھا کہ بتی موٹی کیوں کر دی۔ کہنے لگے وہ اپنی ذات پہ خرچ تھا، وہ پھونک پھونک کے کرنا ہے، یہ اللہ کو دے رہا ہوں جتنا مرضی دے دوں، یہ تجھے تھوڑا دے، اللہ کو دے رہا ہوں۔ تو اپنی جان کو بھی لگائیں اللہ پر اور اپنے مال کو بھی لگائیں اللہ پر، اور میرے بھائیوں اپنی کمائیوں کو حلال پہ لائیں، اپنی اولاد کو اور بیویوں کو سمجھا دیں کہ ہم تمہاری خاطر دوزخ میں نہیں جا سکتے۔ یہ ہم اس پر توبہ کریں، اس پر توبہ کریں، اور یہ آبادی ہر وقت ہونی چاہیے مسجد کی۔ چلو کوئی جو جہاں سے بھی آیا ہے مسجد کے عادی بنو میرے بھائیوں۔ ہماری جماعت گئی تھی اردن میں 1991 میں، تو ہم اسرائیل کے بارڈر پر چلے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ہم سے آمد رفت بات چیت ہوتی رہتی ہے، چونکہ کچھ عرب ادھر رہتے ہیں کچھ عرب ادھر رہتے ہیں، رشتہ داریاں ہیں۔ تو کہا یہ یہودی ہم سے پوچھتے ہیں تمہاری فجر میں نمازی کتنے ہوتے ہیں اور تمہارے جمعے میں نمازی کتنے ہوتے ہیں۔ ہم نے پوچھا یہ تحقیق کیوں کرتے ہو؟ ان کا ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ جب فجر کی نماز کے نمازی اور جمعے کی نماز کے نمازیوں کی تعداد برابر ہو جائے گی تو یہودی دنیا سے مٹ جائیں گے۔ اب یہاں فجر میں 1.5 صف ہوتی ہے اور جمعے میں باہر بھی صفیں بنی پڑی۔ چلو میں کہتا ہوں مان لیا 1/3 طبقہ باہر سے آیا ہے، یہ 2/3 تو یہیں سے اٹھ کے آیا ہے، یہ کیوں نہیں ہر نماز میں آتا؟ میرے بھائیوں اپنے حال پہ رحم کریں، اللہ کے واسطے میری پکار کو سنیں۔ میں آپ کو کوئی فلسفہ نہیں سمجھا رہا، میرا روزانہ ہر جمعہ جب آتا ہوں میں یہی مضمون بیان کرتا ہوں، میں روزانہ آپ کو نیا بیان سنا سکتا ہوں۔ 360 دن ہیں، میں اللہ کے فضل سے آپ کو روزانہ نیا 360 دن میں آپ کو 360 نئے بیان سنا سکتا ہوں۔ میں یہاں بیان کرنے نہیں بیٹھتا، اپنا دکھڑا میں روتا ہوں کہ پوری گلستان کالونی جہنم کی طرف جائے اور میں ان کا پڑوسی ہوں اور میں انہیں جہنم میں جاتا دیکھوں اور میری ہائے نہ نکلے تو میں ڈوب کے مر جاؤں۔ جلتا کتا ہم نہیں دیکھ سکتے اور اس ہماری آنسو نکل پڑیں، چوہے کو ہم جلتا نہیں دیکھ سکتے اور میں اتنی شکلوں کو جہنم میں جاتا دیکھوں۔ جس نے فجر آج نہیں پڑھی اس نے پر جہنم کو واجب کر لیا، جو اب آئندہ اثر نہیں پڑے گا اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ پھر میں کیا مضمون بیان کروں، کیا فلسفے بیان کروں؟ اس لیے میرے بھائیوں اپنی ذات پہ رحم کریں، اپنے بچوں پہ رحم کریں، اپنے گھر والوں پہ رحم کریں، مسجد کی دوڑ لگائیں، اپنے مال کو اللہ کے نام پہ خرچ فرمائیں تاکہ یہاں بھی جہان بنے اور وہ بھی جہان بنے۔ کیا زندگی ہے، چلتے چلتے سانس نکل جاتا ہے پھر یوں مٹ جاتے ہیں جیسے دنیا میں کبھی آئے نہ تھے۔ پوتے پوچھتے ہیں ابا دادا کی قبر کہاں ہے؟ ابا کہتے ہیں بیٹا یہیں کہیں مل گئی، پتہ نہیں کہاں ہے۔ ارے آج تو اگلی نسل دادے کی قبر نہیں دیکھ سکتی، ہم اس دنیا کی خاطر اللہ کے باغی ہو جائیں۔ اس بے وفا جہان کی خاطر اللہ سے بغاوت کر جائیں جو ایسا مہربان، جو ایسا کریم۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے واسطے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں۔ یہی میری فریاد ہے، یہی میری پکار ہے۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ کوئی کام اللہ کی منشا کے خلاف نہ ہوگا۔ اس کو سیکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں تبلیغ میں جاؤ چلہ لگاؤ، ہم کوئی کسی تبلیغی جماعت کا ممبر نہیں بنا رہے، ہم خود تبلیغ میں جاتے ہیں، اوروں کو کہتے ہیں نکلو کہ ہماری توبہ پکی ہو، ہمارے اعمال درست ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ خطبے سے پہلے کیا قبر کی گرمی یاد نہیں ہے؟ کیا جہنم کی آگ بھول گئے؟ کیا جہنم کے عذاب بھول گئے؟ کیا جنت کی نعمتیں بھول گئے؟ وہ اللہ کا کلام بھول گئے، وہ اللہ کا دیدار بھول گئے، وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے، وہ محبوب خدا کی محفل بھول گئے۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں تو ایسے مست ہوئے کہ ہوش نہیں، اور جب اللہ بلائے تو ایسے غافل ہو جائیں، نہ بوڑھے پر
جوں رہیں نہ جوان کو ہوش آئے، نہ کسی عورت کو ہوش آئے، نہ کسی مرد کو ہوش آئے، نہ بازار بند ہوں۔ ارے میرے بھائیو، حکومت سے پیسہ بچانے کے لیے ہڑتالیں کی، 20 دن بازار نہ کھولے، نماز کے لیے اگر دکانیں بند کرتے تو آج اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ظالم سے باہر نکال دیتا۔ کوئی ظالم نہ آپ کے مال پہ ہاتھ ڈالتا، نہ آپ کی عزت و آبرو پہ ہاتھ ڈالتا۔ دن دہاڑے ڈاکے پڑے، کیوں پڑے؟ کہ ہم باغی ہو گئے، ہم نے اللہ سے بغاوت کر دی۔ کیا جمعے کے دن صرف اللہ بلاتا ہے؟ یہ جمعے میں اتنے کیوں آتے ہیں اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے؟ یہ کیسی وفا ہے؟ اور ایسا وفاؤں والا اللہ کہ زمین بولے اے اللہ اجازت دے میں گلستان کالونی کو نگل جاؤں، سمندر بولیں مولا اجازت دے ہم چڑھ جائیں، فرشتے بولیں اے اللہ اجازت دے ہم انہیں ہلاک کر دیں، اور جس کے سجدے کا انکار ہوا پڑا، جس کا 8 بازاروں میں جس کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا، وہ جس کو غیرت خود جوش میں آ رہی کہ یہ میرے بنے ہوئے گندے پانی کے بنے ہوئے نطفے سے بنے ہوئے میری غذا کھا کر، میرا رزق کھا کر، میری ہواؤں سے زندہ، میرے پانیوں سے زندہ، میری روٹی سے زندہ، میرے دی ہوئے گوشت سے زندہ، میرے دی ہوئے نظام سے زندہ، یہ میرے ہی منکر بن گئے۔ 1500 روپے کا ملازم آپ کو چائے کی پیالی نہ دے تو آپ کہتے چل چھٹی کر، ہم کوئی اور رکھیں گے۔ اور جس نے اتنا بڑا وجود بخشا، آنکھوں میں چراغ جلائے، کانوں میں فون لگائے، دماغ میں برق کی روئیں دوڑائیں، دل کو دھڑکایا، سارے بدن کے تک خون پہنچانے کا نظام چلایا، پھیپھڑوں کی فیکٹریاں چلائیں، رگوں میں خون پہنچایا، ہڈیوں کو غذا پہنچائی اور آنکھوں کو غذا پہنچائی، بالوں کو غذا پہنچائی، زبان کو بولنے کی طاقت دی، دانتوں کو کاٹنے کی طاقت دی، دو وہاں نالیاں لگائیں، سانس کی الگ کر دی اور معدے کی الگ کر دی، اور وہاں پردہ لگایا جو غذا منہ میں جائے تو معدہ کھل جائے اور پھیپھڑے کی طرف جانے والی نالی رک جائے۔ جو اللہ اتنی حفاظت کرے کہ آپ کا لقمہ آپ کے معدے میں جائے، وہ 2 ہی تو یوں ساتھ ہیں بالکل یوں ایک ساتھ، اور وہ اللہ اتنی طاقت والا کہ سانس کی نالی بند کرے اور معدے کی نالی کا منہ کھولے اور غذا کو منہ میں سے گزار کر وہ معدے میں پہنچائے، پھر ایک زبردست طاقتور نظام چلائے، اس کو توڑ کے آنتوں میں پہنچائے، پھر کروڑوں قسم کی فیکٹریوں کو حرکت دے اور اس میں سے خون کو کھینچے، غذاؤں کو کھینچے، پھیپھڑے کو غذا، خون کو غذا، خون خود غذا لے کے چل رہا، آنتوں کو غذا، دماغ کو غذا، ہڈیوں کو غذا، ناخن کو غذا۔ ایک ناخن کھینچ لے تو ہم کیا کریں؟